الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ میرے محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے اور معاف کرنے کے بہانے بہت زیادہ تیار کر رکھے ہیں۔ ہم بندے ہیں، ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، بھول چوک ہم سے ہوتی رہتی، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جب ہم دربار الہی میں پہنچتے ہیں اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے معافی کے اسباب بہت زیادہ پیدا کر دیے، مگر ہم محروم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح سے شام تک ہمارے لیے ہمارے اوپر نعمتیں برسا رکھی ہیں۔ سانس لینا اندر اور چھوڑنا باہر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ باہر سے صاف ستھری ہوا آکسیجن ہم اندر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حیات کا باعث ہے، ہمارے خون کے لیے اور گوشت پوشت کے لیے تازگی کا باعث ہے۔ اور جو ہوا ہم اندر سے چھوڑ دیتے ہیں وہ گندی ہوا ہے، اس میں تازگی اور حیاتین نہیں۔ وہ ہوا اگر اندر رک جائے تو ہمارا انتقال ہو جائے، سانس لیں اور رک جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سانس کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت دی، گرمی کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، ٹھنڈک کے لیے انتظام کیا ہے۔ اور غور کیجئے کہ آج ہم نیچے قالین بچھائے ہوئے ہیں اور اے سی لگی ہوئی ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں آپ غور کیجئے تو 10 ایسیاں لگی ہوں گی۔ صحابہ کرام کو یہ نعمت نصیب تھی؟ نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے تھے وہ۔ آج ہم ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ہماری جو غلطی ہے، غلطی کو ظاہر کر کے بتاتا ہوں کہ آج کا مسلمان کیا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اللہ والے بزرگان ہیں، کہ ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ کر دیں، ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ کر دیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اور اللہ کا جو دین ہے، ہم کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں۔ صحابہ کرام کا کیا تھا؟ الٹا حال تھا کہ ہم ہر طرح سے، ہر لحاظ سے رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں کہ ایک لمحہ بھی خدائے پاک کی نافرمانی ہم سے نہ ہو پائے۔ اللہ جو کہتے ہیں سو ہو، زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، ہر جگہ اللہ کے صحابہ کرام کا یہی ان کی طرف تھی، ان کے دل کی کہ جذبات تھے کہ ہم اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں سو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کریں، اور وہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اتنے کریم تھے کہ وہ جو چاہتے تھے اللہ کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں فرق پڑ گیا ہے کہ ہم اپنے کو تابع اور فرما بردار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، زندگی بھر کی نافرمانیاں لیے ہوئے ہیں، نہ تو سنت کے مطابق کھانا، نہ سنت کے مطابق بیٹھنا، نہ لباس ہمارا، نہ چہرہ ہمارا،
اور نہ ہی ہم حلال حرام کی تمیز کرتے، نہ معاشرت کی تمیز کرتے، نہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے، نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اور اناپ شناپ اور واہی تباہی ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم جو چاہیں سو اللہ تعالیٰ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم پہلے اللہ کی مانیں پھر رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے اسباب اور مغفرت کے اسباب پھیلا دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو گناہوں کو بخشوانے والی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دو بندوں کو اللہ کا مقبول بنا دینے والی ہیں اور گناہوں کو معاف کر دینے والی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز یعنی صبح کی فجر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز اس کے بعد پڑھی، تو اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگا الگ سے۔ جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ نماز کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے، لیکن کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے الگ سے توبہ کرنا پڑے گا۔ تو الصلوات الخمس 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ آتا ہے، تو اس درمیان میں اس ایک جمعہ کے پڑھنے کے بعد جب دوسرے جمعہ کی نماز انسان پڑھتا ہے تو بیچ کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بندوں کے۔ کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا، کتنا بڑا فضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ پورے ہفتے میں بندہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ تیسری چیز وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے، یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے تک، اگر ایک رمضان کا روزہ رکھا بندے نے اور اگلا رمضان آ گیا تو پورے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان، کیا فرمایا حضور نے؟ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، یہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور تلافی کرنے والے ہیں یہ سارے اعمال۔ اذا اجتنب الکبائر، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، کیا؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا حق لینا، رشوت لینا، سود لینا دینا، ماں باپ کو گالیاں دینا، زنا کرنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں وعید قرآن پاک میں آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔